یہ اللہ کا ایک بہترین نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل مجھے اور آپ کو بتا دی. نتھنگ ہیز بین مسڈ آؤٹ. کچھ بھی نہیں بچے گا جو اللہ کی نظر سے رہ جائے گا. اللہ غافل نہیں ہے. تو اللہ جو اس طرح کی صفات رکھنے والا ہے، اس اللہ کو جو بھول جائے گا اور اس اللہ کو جاننے کے باوجود جو اگنور کرے گا اور اس اللہ کی صفات کو محسوس کرنے کے باوجود جو انسان گناہوں سے دور نہیں ہٹے گا، کیا آپ اس کو احمق کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ احمق ہی کہیں گے. اور ہم سب میجورٹی، ہم سب زیادہ تر دین کے احمق اور دنیا کے عقل مند ہے نا. کہنے کو بڑے عقل مند ہیں، ڈگریز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کتابیں پڑھنی آتی ہیں، باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، کمپیوٹر چلانے آتے ہیں، سیل فونز کے اندر جو ہے وہ ایک ایپ سے دوسرے ایپ میں جانا اور ایک فائل کو دوسرے فائل میں کنورٹ کر کے اس کا فارمیٹ بدل کے سب آتا ہے کرنا. گھروں کی ڈیکوریشن بڑی اچھی کرنی آتی ہے، فیشن ڈیزائننگ بڑی اچھی کرنی آتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں. کوکنگ کے ہم ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایک ڈشز ہمارے پاس جو ہیں وہ کئی فارمیٹ اور ویریشنز کے ساتھ ہوتی ہیں. دنیا کے عقل مند، دین کے احمق. اور اس وقت مسلمان اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں. عقل مند ہیں وہ مسلمان جو آج بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیں، اپنے آپ کو عقل مندی کے ساتھ اللہ کے راستے پر لے آئیں. ورنہ یاد رکھیں، الیہ ترجعون، چاہیں یا نہ چاہیں پلٹ کے جانا تو اس کی طرف ہے. ابھی تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آپ کتنا اس کی جان سے لٹک جائیں، کتنا اس کے پیروں میں پڑ جائیں کہ مجھے موت مت دو، وہ پھر اس وقت بات نہیں سنتا. اس لیے کہ اللہ نے جو فرشتے کو حکم دیا ہوتا ہے فرشتہ اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی نالج کے ساتھ یہ والا حصہ سورت یاسین کا مکمل ہوتا ہے. یہاں پہلا حصہ مکمل ہو گیا. آیت نمبر 1 سے 5 میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور قرآن کی صفات دیکھی تھی. آیت نمبر 6 میں انذار تھا. آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تھرو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو کہ انسانوں کی اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. آیت نمبر 8 اور 9 میں بتایا تھا کہ ہدایت کے راستے کس طرح سے انسان خود بند کر لیتا ہے. آیت نمبر 10 میں بتایا تھا کہ دعوت انسانوں کے اوپر بے اثر ہو جاتی ہے. آیت نمبر 11 میں پھر بات آئی تھی کہ ایک مائنورٹی ہوگی جو انذار سے فائدہ اٹھائے گی. خشی الرحمان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور آیت نمبر 12 میں انسان کے اعمال کے ریکارڈ کی حقیقت کھول کر واضح کر دی گئی. سو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے محکم ہونے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا. قریش کو اب تک تبلیغ ہو رہی تھی کہ تم اپنی زندگی کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اس رسول کے مقام کو پہچانو. اس لیے کہ قریش کا مین مسئلہ یہ تھا کہ قریش جو تھے وہ ڈینائل آف ریزرکشن پہ تھے، روز محشر کو نہیں مانتے تھے. آپ کو میں نے بتائی تھی یہ بات کہ باقی اقوام، باقی قوموں میں آخرت کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ تھا، بگڑا ہوا تھا، ڈسٹارٹیڈ تھا، لیکن آخرت کا کانسیپٹ تھا. جیسے جیوز کیا کہتے تھے کہ ہم آخرت میں جہنم میں جائیں گے. اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کی بات ہوگی. جہنم کی آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی، اس لیے کہ ہم چوزن ون ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں. سو آخرت کا کانسیپٹ سب کا تھا لیکن اپنے اپنے حساب سے تھا. قریش وہ لوگ تھے جن کے اندر سے آئیڈیا آف ریزریکشن کمپلیٹلی ختم ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے قرآن کی آیات کے ذریعے جگانے کی کوشش کی. اب اس مقام سے آیت نمبر 13 سے سورت یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ قریش کو ایک کہانی کے ذریعے اور ایک سچی تاریخ کے ذریعے اپنی بات کی طرف لانے کی دعوت دے رہے ہیں. قرآن کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ گزری ہوئی قوموں کی، گزری ہوئی بستیوں کی، گزرے ہوئے انسانوں کی تاریخ کو لایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ ایک عبرت، دوسرا انذار کے لیے. شاباش. ایک عبرت کے لیے اور دوسرا انذار کے لیے، تاکہ جو زندہ ہیں وہ عبرت بھی حاصل کریں اور وہ اپنے رب کے کلام سے اس میسج کو، وارننگ کو لے کر اپروپریٹ میجرز کر لیں. اس لیے کہ جب اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں کہ فلاں چیز، فلاں کلیمٹی ہٹ کرنے والی ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی سرٹن پریکاشنز لے لیں تاکہ آپ اس طوفان سے بچ سکیں. سو دونوں اینگل آتے ہیں جب بھی گزری ہوئی قوموں کا، بستیوں کا یا تاریخ کے انسانوں کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے. ایک، زندہ انسان سبق حاصل کرے،
زندہ انسان اس لائف پیٹرن کو فالو نہ کرے جس پر انہوں نے فالو کرتے ہوئے عذاب کو اپنے نصیب میں لکھوا لیا، اور دوسرا انذار اپنا جو ہے یہاں سے سیکھ کر اس کا فائدہ حاصل کریں۔ اسی مقام پر یہ جو ہم نے اب آیت نمبر 13 شروع کی ہے، بعض اسکالرس کے مطابق جو آیت نمبر 8 اور 9 میں ایشوز آئے تھے، اور خاص طور پہ آیت نمبر 9 میں جو 3 بیریئر 3 رکاوٹیں آئی تھیں کہ لوگ ان کے ذریعے انذار نہیں لیتے، اپنے سامنے نعمتوں کو نہیں دیکھتے، پیچھے تاریخ کو نہیں دیکھتے، آسمان سے آنے والی وحی کو نہیں دیکھتے۔ اب اسی اینگل سے آپ کو اس واقعے کے اندر ایک بیریئر کو ہٹانے کا طریقہ پتہ چلے گا کہ کیسے آپ اپنے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا جو آیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، کیسے آپ اپنے پیچھے کی دیوار کو گرا سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہانی یہاں پر لائی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس آیت سے لے کر اینڈ تک سورۃ یاسین کو دیکھیں گی تو آپ کو کانسٹنٹلی تینوں بیریئرز کو گرانے کے لیے یہاں پر علاج ملے گا اب سورہ یاسین میں، کہ قرآن سے سبق حاصل کرو، آخرت کا خوف کرو، جنت دوزخ کو سوچ لو، اور تاریخ اور کائنات پر غور کر کے اپنے سارے بیریئرز کو ہٹا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ بتا دیا کہ جس کی اندر بھی یہ فیلنگز آئیں کہ اللہ نے میرے سامنے دیوار، خلفہم صدن پیچھے دیوار، اور ایک سر پر کورنگ رکھی ہوئی ہے فاغشیناہم کی کیٹیگری میں، تو اس کو علاج اگر اپنا کرنا ہے تو یہاں سے آیات کو سمجھنا شروع کر دے۔ اس کے لیے آہستہ آہستہ حقیقت کے پردے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب آپ اس کانسیپٹ سے سورہ یاسین کو سمجھتی ہیں تو آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مقام کتنا بلند ہے۔ مردہ انسان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مردہ انسان کو سنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو انہی بیریئرز کے ساتھ مر گیا، جو انہی رکاوٹوں کے ساتھ مر گیا، اس کو سورۃ یاسین کا پڑھنا فائدہ دے گا؟ جو خود پڑھ رہا ہے، جو زندہ ہے، جس کے پاس زندگی کی مہلت ہے، وہ سمجھ کر پڑھے گا اور اپنے عمل کو بدلے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر پڑھنے والا اولاد ہے اور جانے والے والدین ہیں، اور اولاد سمجھ کر قرآن پڑھتی ہے اور اس کے سمجھ کے پڑھنے سے اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، وہ گمراہی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا اس کے آثار اس کے والدین تک جائیں گے؟ دس از انڈائریکٹ آثار، اس کو یوں سمجھ لیجئے، دس از انڈائریکٹ ایصال ثواب۔ آپ جو ایصال ثواب والدین تک پہنچا رہی ہیں، یہ صرف ایک رٹوفائڈ طوطے کی طرح قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا، اس سے نہیں ایصال ثواب ہوتا۔ اولاد سمجھ کر پڑھے اور عمل کرے تو اولاد کی نیکی کا امپیکٹ والدین کے اوپر جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے ایکویشن کام کرتی ہے۔ اب آگے آپ کو آیت نمبر 32 تک 32 تک تاریخ کا یہ واقعہ ایک ہی کہانی ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اس دور کے تھے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے بہت سے آپشنز بتا دیے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 13 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، اصحاب القریۃ، بستی کے لوگوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب اس کے پاس کچھ بھیجے ہوئے، اگین مرسل کا لفظ آ گیا، جب ان کے پاس اس بستی کے پاس بھیجے ہوئے لوگ آئے۔ یہ کہانی جو ہے، یہ کہانی ایٹ اے ٹائم تین طرح کی آڈینس سن رہی تھی جب یہ قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہوا ایٹ اے ٹائم 3 طرح کی آڈینس سن رہی تھی۔ ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہو رہا تھا، دوسرا مومنین صادقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تیسرا کون تھا؟ قریش۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت 3 طرح کی آڈینس موجود تھی، اور آج یہ آپ کے اور میرے لیے کلام موجود ہے، اسی قرآن میں آپ کی اور میرے لیے مثالیں موجود ہیں۔ وہ آج کا انسان جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے کی ہمت لانے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے لیے اس کہانی میں بہترین سبق ہے کہ استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے، اس معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے جس معاشرے میں گناہ، شرک اور اللہ کی نافرمانی عام ہو۔ کیا اپنے ایمان کو چھپایا جاتا ہے یا مومن صادق بن کے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ یہ سارے طریقے اور یہ ساری انکریجمنٹ آپ کو اس کہانی میں ملے گی، ایز ویل ایز اس کہانی کا ایک میجر ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب دین کا کام لوگ کر رہے ہوں سو کیسے ان کے اندر یونٹی مینٹین رکھی جاتی ہے،
اس کی مثال بھی آپ کو اس کہانی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بہت سے مختلف فائدے اٹھانے کی چیزیں دے دیں. ہوتا یہ ہے کہ کہانیاں جتنی بھی قرآن میں آتی ہیں، انسان کا مزاج ہے کہ انسان بڑے بڑے احکامات کو بعض مرتبہ، بڑی بڑی فلسفیز کو بعض مرتبہ کہانی کی فارم میں بتایا جائے تو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اور کہانی ہر عمر کے انسان پر امپیکٹ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری امت کے اندر قرآن سے زیادہ قصے اہم کیوں ہو گئے؟ قصے کہانیوں پر کتابیں، قصے کہانیوں کے اوپر باتیں، اور قصے کہانیوں ہی کی ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور قرآن کسی ایک طرف کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ قصے کہانیوں کے اندر انسان ہمیشہ سے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. سو قرآن نے بھی قصے کہانیاں بیان کیے ہیں، لیکن آپ کو قرآن کا قصے کہانیاں بیان کرنے کا جو انداز ملے گا وہ بالکل الگ ملے گا. قرآن عبرت کے لیے اور انذار کے لیے کہانی بیان کرتا ہے، اور قرآن کا کہانی بیان کرنا بعض اوقات فل ان دی بلینکس کی طرح ہوتا ہے. آپ کو کئی مرتبہ قصوں میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کہانی تو ہے مگر اس میں فل ان دی بلینکس محسوس ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، جس چیز کو اللہ نے اہمیت دینی ہوتی ہے اللہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے. جس چیز کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہانی دی ہے وہ اللہ نے قریش کے لیے بھی دی کہ دیکھو تاکہ تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ تم تک علم نہیں پہنچا تھا. قریش کے آباء و اجداد جن تک کوئی رسول نہیں آیا تھا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین میں غافل کہا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہو گئی اور قریش کے کان پر قرآن پڑ گیا تو سورت یاسین میں قریش کو کیا کہا گیا تھا؟ لقد حق القول علی اکثرہم. پھر جب حق ثابت ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ اب بھی جو نہیں مانے گا تو اس کے اوپر پھر بیریئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اور میں بھی قرآن کے قصوں سے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ضرور اپنائیں. اللہ نے تاریخ کا جو انداز یہاں پر اپنایا ہے آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ نے بستی کے نام کو مینشن نہیں کیا. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، ہر وقت نہیں، موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو پیرشڈ نیشنز ملتی ہیں ان کے نام اصل میں کیا تھے بستیوں کے وہ نہیں ملتا. اس بستی کا نام اس بستی میں آنے والے رسول کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. قوم عاد تو وہاں کے پروفٹ تھے، رسول تھے. سو قوم عاد میں اپنی اس کمیونٹی کی اس قوم کی آئیڈینٹی باقی رہی نہیں رہی نا. باقی قوم عاد تو اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو. آپ نے اور میں نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی بستی کا نام نہیں لیا. اللہ نے سمپل یہ کہا کہ ایک بستی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس میں ایڈریس کیا گیا المرسلون کے تھرو. آپ سے کہا تھا نا انک لمن المرسلین کہ دیکھیں آپ ایک بردرہڈ کا حصہ ہیں. سو رسول اللہ کو ہمت دلائی گئی کہ جیسے اس وقت آپ کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے آپ سے پہلے بھی کچھ رسول تھے. المرسلون یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. عربی زبان میں ایک ہو تو واحد آتا ہے، دو ہو تو ڈیول تثنیہ آتا ہے، اور 2+ ہو 2+ آنورڈ تو پھر جمع آتا ہے. المرسلون جمع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جیسے آپ آئے ہیں قریش کی طرف آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مرسلون جو ہیں وہ بھیجے تھے. یہ کون سے رسول تھے ان کے نام نہیں مینشن کیے گئے، ان کو صرف مرسلون کہہ کر مینشن کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ بھی نہیں بتائی ایگزیکٹلی کہ یہ کون سا ایرا تھا. کیا یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات تھی؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی بات تھی؟ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات تھی؟ اللہ نے قرآن میں کچھ مینشن نہیں کیا. کوئی اس کے بارے میں آپ کو جو فگرز ہیں وہ نہیں ملتے تاریخ کے، اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے انذار کرنا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کیجئے، بستی کے رہنے والوں کی. اصحاب القریتی آیا یہاں پہ سمپل. بعض تفاسیر میں آپ کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا علاقہ تھا، ٹرکش ایریا تھا کوئی آس پاس کا. واللہ عالم، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے مینشن نہیں کیا آپ کی اور میرے لیے بھی اس کی تفصیل میں جانا اور اس کے لیے بہت سے راز اکھاڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں.
بعض مقامات پر اسکالرز کہتے ہیں یہ بات کہ اگر وہ تاریخ کھنگالی جائے جس کا کوئی اثر آپ کے عمل پر نہیں ہوگا، سو اس میں ڈیٹیل میں ادھر ادھر جانے سے انسان اصل حکم سے، اصل ایسنس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے.